جی ہاں، میرے جو پاسٹر وقار عظیم آج آپ کو سلیپ پر کہے گئے جو کلمات تھے، اس سے پہلے ویڈیو جو ہیں میں نے ان میں بھی جو 4 کلمات ہیں میں ان کو اپلوڈ کر چکا ہوں اس چینل کے اوپر، اور کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کلمات کو سنیں، اور جن جن کو ان کلمات کی ضرورت ہے کوشش کریں ان کو ساتھ ان کو شیئر کریں، اور جو کوئی بھی میری ویڈیوز کو دیکھتا ہے کوشش کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آج ہم 5ویں کلمہ کی طرف ہیں، اور 5ویں کلمہ کو ہم سیکھیں گے جو صلیب پر خداوند یسوع المسیح نے ادا کیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعہ سے، چرچز کے اندر جو بھی کلمے کو پریزنٹ کرے گا، اس کی تشریح بیان کرے گا، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، اور آپ یہ مقابلہ جیتنے جا رہے ہیں یا آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے بہتر سنانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خالص نیت، خالص اس بنیاد پر آپ نے بیان کرنا ہے کہ میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں، اور جب آپ خلوص نیت سے اس خدمت کو ادا کریں گے تو خداوند آسمان آپ پر کھول دے گا۔ میں پیاسا ہوں، 5واں کلمہ اگر آپ اس کو بائبل مقدس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا، لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کلمہ کو جسمانی دکھ کا کلمہ کہتے ہیں۔ خداوند یسوع نے صلیب پر سے فرمایا میں پیاسا ہوں۔ اب 5واں کلمہ میں نے بتایا کہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے۔ صلیب پر لٹکے کافی دیر ہو چکی، سارا ملک جو ہے وہ تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور کافی عرصہ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر جو سکت ہے وہ ختم ہو چکی، بلڈ کے ذریعے چونکہ زخموں سے چور جسم ہے اور بلڈ رس رہا ہے، اور اس کے ذریعہ سے جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی، اور انسان میں نے پہلے بھی بتایا کہ خداوند یسوع المسیح چونکہ کامل انسان اور کامل خدا تھے، اب کیا ہے کہ جو انسانی جسم رکھتے ہوئے ان کو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پیاس محسوس ہوئی ہے، اور کیا ہوا کہ انہوں نے یہ الفاظ دہرائے کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، جو یہودی قیادت تھی وہ بڑی خوش تھی کہ ہم اپنے مقصد میں کیا ہو گئے ہیں، کامیاب ہو گئے، کہ ہم نے اس کی مخالفت کی اور آج ہم نے اس کو کیا کر دیا، صلیب پر مصلوب کر دیا، اور یہ جو ہے اب آخری دموں پہ ہے اور یہ موت کے قریب ہے، اور وہ بڑے خوش تھے۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع المسیح جو کہ آئے اس مقصد کے لیے تھے، وہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے آئے تھے، کہ وہ اس دنیا کے لیے نجات کا کام مکمل کرنے آئے تھے، ایک ازلی ابدی کفارہ دینے کے لیے آئے تھے، اور اصل میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بلکہ میرا اور آپ کا منجی جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور وہ اپنے جو سفر کو ہے وہ مکمل کرنے کو ہے، اور وہ اپنی طرف سے بڑے خوش ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے اگر یسوع خداوند صلیب پر آج، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح نے یہ فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ کلمہ صادر نہ ہوتا، یہ کلمہ نہ بیان کیا جاتا، یہ کلمہ لب مبارکہ سے نہ ادا ہوتا، تو یقین مانیے کہ اگر وہ اپنا جلال، اپنی قوت دکھانے کو آتا تو یہودیت جو ہے اس کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے کیا ہو چکا ہوتا، مٹ چکا ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، وہ اس کام کے لیے آیا ہی نہیں، بلکہ اسے تو لوگوں کی ضرورت تھی، اور اس کی یہ جو پیاس ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے آج میرا انکار کیا ہے یا میرا انکار کر کے اور مجھے مصلوب کر کے خوش ہو رہے ہیں، میں ان کا پیاسا ہوں کہ یہ بھی کیا ہوں کہ میرے فالوور بنے، یہ بھی جانے کہ میں کون۔ لیکن یہی لوگ مسیح خداوند کی پیاس ہیں، جو قریب ہیں، وہ ان کو تباہ کرنے آیا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ بیان کرتا ہے میں پیاسا ہوں، یعنی یہ لوگ جو میرے قریب ہیں میں ان کا پیاسا ہوں کہ یہ میری کیا کریں، بڑائی کریں، یہ میری تعظیم کریں۔ میں پیاسا ہوں ایک شخصی تمنا ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ خالق جو ہے خود مخلوق کے سامنے ایک ملزم بن کر کھڑا ہو گیا ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی گہرا جملہ بیان کر رہا ہوں کہ خالق خود
مخلوق کے سامنے کیا ہے کھڑا ہے، اور وہ صرف اس لیے کھڑا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو کیا کرنا چاہ رہا تھا، پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ اب سوال جو ہے ترازین جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تو خود آتا بھائی کیوں پیاس لگی، تو میں نے بتایا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اب میں ان دونوں باتوں کو بڑے ہی واضح اور احسن طریقے سے جو سامعین مجھے سنتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا چلوں کہ کامل خدا جب ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں تو بھائی کیوں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مردوں کو کیا کیا ہے، زندہ کیا، تو یہ صفت جو ہے وہ خدائی صفت، اس نے کیا کیا ہے کہ پانی پر چل کے دکھائے، پھر کیا ہے کہ بادلوں پر اٹھا لیا، پھر کیا اندھوں کو اس نے کیا دیا ہے کہ آنکھیں دی ہیں، کوڑیوں کے کوڑ کیا کیے ہیں، صاف کیے ہیں، اور چند لوگوں کے کھانے کو اس نے کیا کیا، ہزاروں لوگوں کو کھلایا، اور پھر کیا کہ وہ جھیل جہاں پر کیا تھا کہ پوری رات کوشش کرتے رہے کہ مچھلیاں پکڑیں، اور جب خداوند یسوع المسیح کے کہنے پر جال کو ڈالا گیا تو اسی جھیل سے جو خالی تصور کی جا رہی تھی کہ اس میں کچھ نہیں ہے، اسی جھیل کے اندر کیا ہے کہ جال بھرے ہوئے مچھلیوں کے کیا ہوئے واپس لوٹیں۔ اور پھر جب ہم کامل انسان کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ انجیل مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان چونکہ گوشت پوش کا انسان ہے، تو جب وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا تو لکھا اسے بھوک لگی کیونکہ وہ کامل انسان، اور پھر میں نے بتایا کہ جب وہ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے تو اسے پیاس لگتی، اور پھر کیا ہے کہ کشتی کے اندر جب طوفان آتا ہے تو لکھا ہے وہ سو رہا، یعنی انسان کی صفات، اور پھر لازر کی قبر پر وہ رنجیدہ اور کیا ہے کہ اشک بار ہے، کہ یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ انسان ہونے کی کیا کرتی ہیں کہ تصدیق کرتی ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ یہ کہنا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے یہ غلط نہیں ہوگا۔ بیسیکلی اس کی پیاس یعنی مسیح خداوند کی جو پیاس ہے ہماری عقیدت اور خلوص کی طلبگار ہے، اور میرے عزیزو آج ہم نے غور کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ہم اس کی عقیدت کرتے ہیں، کیا ہم واقعی اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، کیا ہم واقعی خلوص نیت سے اس کے طلبگار ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال سے آج بھی اس کو جو انسان ہے اس نے صرف تلخیاں دی ہیں، کڑواہٹ دی ہے اور بدمزگی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ میرے عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کیا کرتے ہیں کہ جب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سکھاتے ہیں تو ایک آیت مبارکہ ہے، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہ پہنا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہیں کی۔ تو وہ کہیں گے کہ بھائی کب خدا تو بھوکا تھا، ٹھیک ہے، کب تو کیا تھا، ننگا تھا، کب تو کیا تھا کہ بیمار تھا۔ تو پھر خداوند یسوع المسیح نے بیان کیا کہ اگر میرے لوگوں میں سے کوئی بھوکا اور پیاسا اور بیمار تھا، اگر تم نے اس کی تیمارداری یا اس کا پتہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا پتہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو آج ہم نے اپنے طریقہ کار کو کیا کرنا ہے، بدلنا ہے، اور مسیح کی جو پیاس ہے وہ بھی اسی بات کی ہے۔ اگر اختیاری طور پر اس مضمون کو سمجھا جائے تو وہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خالص نیت اور خالص دلی سے اس بائبل کی کیا کی جائے، خدمت کی جائے، اور اس بائبل کی خدمت کے اکارڈنگ زندگی بسر کی جائے۔ آج ہم نے اپنے ایمز، اپنے مقصد جو ہیں وہ عجیب و غریب صرف پیسہ کمانا ہے، اور جن کے پاس خدا را پیسہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کسی طرح بھی اس پیسے کو جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے اوپر خرچنے کو تیار نہیں ہیں، بس ان کی جو لسٹ ہوس ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اور وہ بس پیسے کو بڑھانے کی کیا ہے کہ بڑھانے میں مگن ہے، اور وہ کبھی بھی اس کو غریب اور جو ندار لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے۔ تو میرے عزیزو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیا لانا ہے، بدلاؤ لانا ہے۔ شاید ہمارا جواب بھی یہی ہو کہ کب خداوند ہم نے تیری تیمارداری نہ کی، کب تیرا پتہ نہیں لیا، تجھے کب پیاس لگی، کب ہم نے تجھے ننگا دیکھا اور ہم نے کپڑا نہیں دیا، تیری خبر کی کب ہم نے گل۔ لیکن آج میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان حالاتوں سے دوچار ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کا پتہ نہیں کیا۔ تو یہ مسیحی صفت نہیں ہے، یہ مسیحی فالوور ہونے کی صفت نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے
تڑپتی سسکتی اور دکھی انسانیت کی پرواہ نہ کی تو پھر امیر آدمی کی طرح لازر کو ابراہم کی گود میں دیکھ کر کہیں گے کہ لازر کو بھیج، اے خدا لازر کو بھیج کہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر ہماری زبان پر لگائے۔ لیکن میرے خیال سے جواب ہوگا، بیٹا تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا، اور مسیح خداوند آج پیاسا ہے ہماری محبت کا، ہمارے خلوص کا، ہماری خدمت کا، ہماری ہمدردی کا، عقیدت کا اور سچائی کا۔ اور آج کے انسان کا زوال اور کلیسیا کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کیا کر چکا ہے، چھوڑ چکا ہے، اور وہ نہ صرف وہ دوسروں کی خدمت کرنے کا بھوکا ہے، نہ دوسروں کی تیمارداری کرنے کا بھوکا ہے، بلکہ اس کو بھوک ہے اقتدار کی۔ وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، وہ یعنی کہ اس کو پیاس ہے، انسان جو ہے اس کو پیاس ہے جھوٹے وقار کی، دولت کی، اور ایک دوسرے پر کیا ہے کہ الزام تراشی اور ایک دوسرے کی بربادی کے پلان سوچنے کی، اور اس کو صرف کرسی چاہیے کہ میرے پاس ایک بڑی کرسی ہونی چاہیے، میں شہانہ نظر آؤں سب سے۔ تو ایسی تعلیم بائبل مقدس نہیں دیتی، ایسی تعلیم میرا مسیحا نہیں دیتا، بلکہ میرا مسیحا پیاسا ہے تو اس بات کا کہ آپ اس بائبل کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو کیا کریں، اس کے احکام الہی کو کیا کریں، پورا کریں، تب اس کی پیاس جو ہے وہ ہماری خدمت سے کیا ہوگی کہ پوری ہوگی۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو ہم بھی انہی فوجیوں کی طرح جو اس وقت ندانی میں اس کو سرکہ پیش کر رہے تھے، تو آج ہم بھی اپنی ندانی میں کیا کرتے ہیں، تلخی، کڑواہٹ، گندا کردار جس کو دنیا پسند نہیں کرتی، اور دھوکہ دہی کا بازار گرم کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ صرف پیسہ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہیکل کی چوکھٹ پر رکھے ہوئے مٹکے خالی ہیں، کیونکہ ہم خالی ہیں، ہم میں اس بائبل کی تعلیم جو ہے وہ بالکل نہیں، اور نہ ہی شریعت کرنے دیتے ہیں ہم اپنے کردار افعال سے۔ آج جو غریب ہیں اور ندار ہیں ان کے ہاتھوں میں کشکول ہے لیکن خالی ہے، ہم اپنی دولت کا حصہ ان کو دینا نہیں چاہتے۔ کاش ہم اپنے اعمال سے اس کی شدید تشنگی کو کم کرنے کا سوچیں، اور اس کی اور اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کیا کریں، کوشش کریں کہ میں پیاسا ہوں۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ اپنے آسمان کو ہم پر کھولے گا، اور ہماری زندگی بھی تبدیل ہوگی، اور ہمارے ساتھ رہنے والے بے شمار لوگ جو ہیں وہ خداوند کو جانیں گے ہمارے کردار سے، ہماری باتوں سے، کہ یہ واقعی سچے اور مسیح کے پیروکار ہیں، اور ان کی زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ خداوند آپ کا حامی و ناصر ہو۔